اور اب یہ ہوا ہے، اور چھ بینک جو ہیں ان کا نام ہے بھائی، وہ ابھی تک ان بینکوں کے نام ریویل نہیں ہو رہے، لیکن ہو جائیں گے کسی دن، یہ بھی خبر آ جائے گی اگلے 2-3 دن کے اندر، یہ پتہ چل جائے گا ہمیں. تو اب کیا گرے گا سر؟ وہ تو ہماری چلتی حکومت گر گئی، فائنانشلی ہم نیگیٹو گروتھ میں چلے گئے، بینکرپسی کے پاس پہنچ گئے، اب اور کیا گرانا ہے یار. بات رئیس صاحب ہمیں بٹھا لینی چاہیے اپنے ذہن میں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ہندوستان ٹائم میں. جے ہند دوستو. گلوبل پلیٹ فارم میں پاکستان کی امیج اور خراب ہوتے جا رہی ہے. پاکستان کے سر پہ منی لانڈرنگ کا ایک اور نیا بام پھوٹا ہے جس سے پاکستان کا دماغ خالی ہوا ہے. رپورٹس کے انوسار چائنیز بینکوں کے ساتھ پاکستان کے کم سے کم 6 بینک پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ 19 ارب ڈالر کا گھپلہ ہوا ہے. یہ رپورٹ تب سامنے نکل کے آئی جب پاکستان ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اب پاکستان بینکرپٹ اور ایف اے ٹی ایف کے بلیک لسٹ میں جانے کے بہت ہی قریب آ گیا ہے. آج کی ویڈیو میں یہ خبر کو لے کے پاکستان کے میڈیا نے مانا ہے کہ پاکستان بھکاری ہے اور بھکاری کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتا ہے. تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. یہ امریکہ کے اندر لیکس ہوئی ہیں جو یہ فائنانشل فرنٹ کے اوپر ہیں، اور ٹارگٹ اس کا ہے ایچ ایس بی سی بینک، ہانگ کانگ شنگھائی بینکنگ کارپوریشن اس کا نام تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اس کا نام ایچ ایس بی سی بینک پڑا ہے، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے کھرب ہا روپے کی. ٹھیک ہے، اور یہ ان کا ڈیٹا ہے پچھلے 10 سے 20 سال کا. اور پونزی سکیمیں جو ہوتی ہیں، یہ ڈبل شاہ والی سکیمیں جو ہوتی ہیں، ان سکیمز کے پیسے انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیے، اس کے باوجود کہ انہیں نوٹس مل چکے ہوئے تھے وہاں سے اتھارٹی کے یا سینٹرل بینکس کے کہ آپ یہ کام نہ کیجیے گا. انہوں نے یہ کام کیا اور گھیر پھر کے ایچ ایس بی سی کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایچ ایس بی سی چونکہ چائنا کا بینک ہے، چائنیز بینک ہے، اور یہ دبنے نہیں دیا جا رہا ویسٹرن میڈیا کی طرف سے، اور ریویل کیا گیا ہے بالکل اسی طرح. اور یہ اسی گروپ کی کارروائی ہے جس نے پاناما لیکس کی تھی. میں آپ کو صرف یاد دہانی کرواتا چلوں، یہ اسی جرنلسٹ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی گروپ کی کارروائی ہے جنہوں نے پاناما لیکس کی تھی. جس میں سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن خبروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 6 پاکستانی بینکس بھی نومینیٹڈ ہیں. کون سے بینکس ہیں یہ نہیں بتایا گیا. ظاہر ہے جیسے جیسے اس کی مزید پرتیں کھلیں گی، اس کے مزید کاغذات پڑے جائیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا. اور یہ جو ایک فگر میں نے پڑھا ہے وہ 1900 ارب ڈالر کا فگر ہے، اگرچہ وہ 20 سالوں پہ پھیلا ہوا ہے. سارے ڈانگ پھڑ کے ایف اے ٹی ایف دی ساڑھے مگر لگے ہوئے نے، اور کاروائیاں آپ انہوں نے ملکوں چ ہو رہی ہیں. ممتاز بھٹی صاحب دیکھیں، یہ جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے نا ہمارے خلاف، یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ایک پولیٹیکل موو تھی. اور یہ سب کو پتہ ہے دنیا بھر میں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کس طرح سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ریجن کے اندر اسٹریٹجک جو ان کی آپ کہہ لیں انٹرسٹ تھے، جب سے ہم نے تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ دیکھنا شروع کیا تو ہمیں انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو، ہماری اکانومی کا معاملہ ہو، جب ہم ان کے لیے سرو کر رہے تھے تو ہمارے لیے مختلف جو ٹریڈ پیکیجز ہیں، کوئی امداد کے، کوئی فلانے نمکانے، کوئی نہ کوئی وہ مت نکال ہی رکھتے تھے. اب کچھ عرصے سے جب سے ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا شروع کیا ہے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک شروع ہو گیا جو دنیا میں بہت سارے دیگر ممالک کے ساتھ بھی امریکہ پہلے کر چکا ہے. اور یہ جیو پولیٹکس ہے ان کی. اور دیکھیں انہوں نے اپنا جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے ریجن کے اندر وہ تبدیل کیا، ہمیں چھوڑا، انڈیا کو ساتھ دیا، پھر ان کے ساتھ اسٹریٹجک جو ہے وہ اپنے تعلقات قائم کیے اور نیوکلیئر اس کی جو ہے وہ ڈیل کی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر تو جو عذاب آنا تھا منی لانڈرنگ اور اس طرح کے معاملات کے حوالے سے، وہ تو ہم پچھلے 7-8 سال سے بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے. ہم ایک دوسرے کو چور کہتے رہیں گے. ہمارے جو کردار ہیں جو پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل، وہ اب اسی کھیل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ سارے تھک جائیں پہلے ہی اور کوئی ملک کے لیے بہتر صورتحال نکل آئے. برگیڈ صاحب، ایلس ویلز کو میں 2018 سے فالو کر رہا ہوں، جب سے افغانستان کے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے.
اور وہ جب بھی جاتی ہے یہاں سے پاکستان کا وزٹ کر کے، ہر مذاکراتی دور کے اندر وہ آتی رہی ہے، وہ کہتی جی پاکستان کا واحد کنسرن ہے اور وہ ہے سرحد پار سے دہشت گردی. حالانکہ ہمارا تو سرحد پار سے دہشت گردی مین ایشو تو نہیں تھا، ہمارا مین ایشو تو FATF تھا، جس کے اندر امریکہ نے سعودی عرب کو ریسٹرین کروا کے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا. امریکن پریشر اگر سعودیز پہ نہ آتا کہ وہ پاکستان کے لیے ووٹ نہ کریں تو وہ ہمیں ووٹ کر دیتے اور ہم گرے لسٹ میں سے باہر نکل آتے. پچھلے سے پچھلے سیشن کی بات ہے، آپ چونکہ اس کے اوپر بڑا نظر رکھے ہوئے ہیں سر، ہم کیوں نہیں ان کو پلیڈ کرتے کہ جناب ہمارے یہ FATF والی ڈانگ جو ہے یہ پرے کریں، یہ آپ نے جو ہے یہ ڈانگ جو ہے یہ ہے جی سر برگیڈ صاحب. اصل میں بات یہ دیکھیے، ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ FATF جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو ہے US کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹریجری فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ یونٹ نیٹ ورک جو ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے، اور اس کی رپورٹ کے اندر اس کو بیسیکلی الجزیرہ نے سب سے پہلے ریلیز کیا ہے. اور اس میں انہوں نے 1999 سے 2017 تک جب یہ FATF کا سارا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی 2100 سسپیکٹڈ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ہے جس کو SARs کہتے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ کیے. انہوں نے کوئی $2 ٹریلین جو کہ 1.5 ملین ٹریلین پاؤنڈ بنتے ہیں، ان کی منی ٹرانزیکشن کی ہے. تو یہ تمام چیزیں پتہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم وی آر ایٹ دی ویکر وکٹ. جب ہمارے اداروں کو ہمارے لوگ بدنام کریں گے، انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ جو بامبے کا حملہ ہے وہ پاکستان نے کروایا تھا، جو اٹیک ہوا، تو آپ مجھے بتائیے آپ کی بات کون سنے گا؟ سر آپ کے منہ پہ لوگ تھوکیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اب انڈیا سر ہمارے پرائم منسٹر انہوں نے جیسے محمد کا جھنڈا لگایا تھا پیچھے ایک بندے کو سر کھڑا ہمارے کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں ایران کے ہوتا، اندر دہشت گردی کروائی. آپ کو پرو ایکٹیو کھیلنا پڑتا ہے. اگر پرو ایکٹیو کھیلیں گے اور چیزوں ہمارے ابھی تک میڈیا میں، اس پہ ہمارے پرنٹ میڈیا میں یہ رپورٹ لیک آؤٹ ہوئی، اس کے تو ایک ایک مندرجات ایسے ہیں جو ہمیں تمام کے تمام اپنے عوام کو تو کم از کم بتانے چاہیے. وہ آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، لیکن وہ ایک آپ نے شکر ہے اس پروگرام میں پک کر لیا. ہمارے تو باقی چینل جو ہیں وہ صرف کیا کر رہے ہیں، وہ صرف لگے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف نے عالمی چیف سے میٹنگ کیوں کی، وہ تو باندر تماشا پہ لگے ہوئے ہیں. ایشوز ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی ٹچ نہیں کرتا. جب ہم ہی ٹچ نہیں کرتے رضی صاحب، تو مجھے بتائیں کہ پھر جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کی بات کو کیوں سنیں گے؟ ایگزیکٹلی ہم خود ہی اپنے آپ ڈیفینسو ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو دلیل کرنے کے لیے کافی ہیں. تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دلیل کرانے کے لیے. ہمارے بہت لوگ موجود ہیں جو ہمارے ملک کو دلیل کرنے کے لیے. الطاف حسین باہر بیٹھا ہوا ہے نا، منی لانڈرنگ نے نہیں کیا، اس کے گھر سے کتنا پیسہ نکلا، برطانیہ نے اس کو چھوڑ دیا. عبداللہ ملک صاحب، 6 پاکستانی بینک بھی ہیں سر اس کے اندر، ابھی تک نام نہیں آیا ان کا، لیکن ظاہر جیسے جیسے ڈیٹیل آئیں گی یہ تو سر ایک سیدھی قسم کی FIR ہے ہمارے خلاف. نہیں، آپ نے صحیح کہا. دیکھیں دنیا میں فائنینشیل امبیزلمنٹ تو ہوتی رہتی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس فائنینشیل امبیزلمنٹ سے، جو منی لانڈرنگ سے کون سی بڑی طاقتیں کیا فوائد اٹھاتی ہیں. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ملک میں سب سے بڑا صحافی وہ ہوتا ہے جس کا سورس بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنی انٹیلیجنس ہے، اپنی وہ اس بنیاد پر نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح دنیا میں بھی اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں جان بوجھ کر یہ شائع کی جاتی ہیں، اور کے پیچھے کچھ نہ کچھ درپردہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. کئی ممالک کو انہوں نے فائنینشلی کمزور کرنا ہوتا ہے، کئیوں کی اکانومی تباہ کرنی ہوتی ہے، کئیوں پہ جیسے FATF کے الزامات ہیں جس سے ہم پہ لگے ہوئے ہیں ان کو گرے ایریا میں رکھا جاتا ہے. اس میں بھی جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ کن مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لیکن اس بیچارے کا تو رگڑا نکالا گیا، رگڑا نکال دیا گیا. مجھے لگتا ہے HSBC کا بھی رگڑا بالکل نکال دیا گیا. اور یہی معاملات ہمارے بینکوں کے ذریعے ہوں گے، وہ چیزیں ہیں. تو دیکھیے ہمارے ہاں جو کچھ ہوا FATF میں چلے گئے، ہم پہ بھی یہی الزامات لگے، اور جو ممالک باہر بیٹھ کر ہمیں طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتے تو پھر اس قسم کے وہ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار جو ہے نا وہ بڑی ٹیکٹفل ہے، وہ بڑی کانشیس ہو کے لڑی جاتی ہے، ویژن کے ساتھ لڑی جاتی ہے. تو یہ 5th جنریشن وار کی اثرات ہیں. ہمیں جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر سعودیہ ہمیں ووٹ دے دیتا تو نہ تو آج ہم APC والوں کو یہ بلیم کرنا پڑتا کہ ہمیں بلڈوز کیا گیا بل کے ذریعے، اس کے ذریعے نہ جوائنٹ سیشن ہوتا، اور ہم گرے لسٹ سے نکل کر اپنا آزادی کے ساتھ اپنے کام کاج میں لگے ہوتے. آج بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں، اور آج بھی ہم پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے، اور ہم پہ الزامات لگاتے گئے تھے کہ ہم سرحد پار اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. جی ٹھیک ہے ارسلان بھٹی صاحب، پاناما لیکس جو ہوا ہماری اچھی بلی چلتی حکومت منہ پر نے ڈیگ پائی، ٹھیک ہے، اور اب یہ ہوا ہے، اور 6 بینک جو ہیں ان کا نام ہے بھائی، وہ
अभी तक उन बैंकों के नाम रिवील नहीं हो रहे, लेकिन हो जाएंगे किसी दिन। ये भी खबर आ जाएगी अगले 2-3 दिन के अंदर, ये पता चल जाएगा हमें। तो अब क्या गिरेगा सर? वो तो हमारी चलती हुकूमत गिर गई, फाइनेंशियली हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, बैंकरप्सी के पास पहुंच गए, अब और क्या गिराना है यार आप? भाई साहब देखें, हमारी जो मैशियत है वो बड़ी फ्रेजाइल है, लिक्विड है, बिल्कुल ही कभी इधर चली जाती है, वो तो हो गई ना जी, वो तो भी हो गई। ट्रांजैक्शन। अब उसको चूंकि सहारा देने के लिए कुछ इकदाम जारी हैं, वो इकदाम जो हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें होंगी जिनको वो नहीं चाहते। और एक बात रही साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो जितनी भी इस किस्म के जो मनी लॉन्ड्रिंग के इदारे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनीज हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के ममालिक हैं, वो देखिए उसमें कौन सा मुल्क कौन कौन से हैं, वो हमारे तो जानने वाले हैं नहीं जी। हम उस पर बजा के वहाँ पे जो है शादियाने भी बजा लेते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और एक बात रही साहब हमें बिठा लेनी चाहिए अपने जहन में कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये अगले की मर्जी है, जब वो भीख जो है वो 1 रुपया दे, 10 रुपए दे, वो दे या ना दे, ठीक है ना। हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। वो कह देंगे कि जी 6 आपके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हम माई बाप करके हाथ जोड़ के वापस आ जाएंगे। हमने ये नहीं करना कि जी नहीं करते, हम डिफेंड करने की पोजीशन में भी शायद नहीं होंगे। अब मसला ये जी कि वो जाहिर है हमारे जो अगेंस्ट काम कर रहे हैं FATF के भी, उसके अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, उनको ये नजर आया जी कि एक सेक्टर इनका रह गया जो बच गया। गवर्नमेंट भी आपने यानी हमारी सियासत तो तबाह हो गई, सारा खत्म हो गया। वो जो डेमोक्रेसी थी वो उन्होंने ऊपर से गिरा के नीचे जमीन पे रख दी कि जी ये डेमोक्रेसी का फेस है आपके मुल्क में। देखिए बात ये रही साहब, फिर वही आ जाती है कि हम अगर अब भी APC छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें, हम अब भी अगर इकट्ठे होकर अपने जो हमारे नाराज दोस्त हैं उनके पास जाके को हाथ तरला कर लें, को मिन्नत तरला कर लें, को हाथ जोड़ लें कि भाईजान को मेहरबानी करो हमारे हाल पे। छोड़े हम अपनी पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक, उनको फोन करने को तैयार नहीं है, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। जिस ब्रीफिंग की आप कह रहे हैं कि MBS को हमने जो पहले हमने जो ब्रीफिंग आपने वो सॉरी पहला टॉपिक दिया उसमें वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो नहीं बैठे, इससे क्या आप टाइम खत्म हो गया। बहुत साहब जिनका बाबा तकड़ा हो ना उनको फिर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, अभी ठीक हो गया, आपकी बात भी सर आंखों पे